عمل میں جان کب آئے گی؟ جب وہ میرے نبی کے حکم کے مطابق اللہ اپنے پیغمبر سے اسی ترتیب سے چاہتے ہیں جس ترتیب سے میرا نبی خود چاہتا ہے۔ مرضی کی محبت یہاں ایمانی تقاضوں میں نہیں چلتی۔ میرا دل کرے میں چراغاں کروں، میرا دل کرے میں جھنڈے لگاؤں، میرا دل روشنیاں میرا دل کرے جلوس نکالوں، میرا دل کرے میں اس دن یہ کروں، میرا یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں وہ کام کروں جو میرے مصطفیٰ کا دل کرے، میرے نبی کا دل کرے میں وہ کام کروں۔ میں نے کسے کرنا ہے؟ اپنے آپ کو یا اللہ اور اس کے رسول کو؟ اب یہ فیصلہ پہلے کریے، جلوس منانے سے پہلے، جھنڈیاں لگانے سے پہلے، چراغاں کرنے سے پہلے، تیل جلانے سے پہلے، ہار ڈالنے سے پہلے یہ فیصلہ کرو کہ میں نے یہ کام کس کی خوشی کے لیے کرنا ہے۔ اگر میں نے یہ کام اپنی خوشی کے لیے کرنا ہے تو پھر میں یہ کام کروں، اور اگر میں نے یہ کام اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے تو پھر مجھے دیکھنا ہوگا کہ وہ خوش کس سے ہوتے ہیں، وہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں۔ آیا اس سے خوش ہوتے ہیں، یا کیا لے کر آیا میں نے اس میں سے کیا پایا اس سے خوش ہوتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ آیا اس کا کون منکر ہے کہ میرے نبی آئے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، آپ نے زندگی کے 63 سال یہاں گزارے، یہ تو سب کچھ ہوا، پھر میرا نبی اپنے ساتھ کیا لایا، اس میں سے میرے نبی نے مجھے کیا دیا، میں نے اس پر کتنا عمل کیا، میرا نبی کس سے خوش ہوتا ہے؟ تو اب ہم ہر نماز میں اللہ سے مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ میرے اللہ ہر نماز میں تجھ سے مانگنے والے مانگ رہے ہیں، بتا تو صحیح حسنہ ہے کیا؟ قرآن مقدس کا مطالعہ کیجئے تو رب اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں جو تم مجھ سے ہر نماز میں مانگ رہا ہے نا، اے میرے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر۔ میں تجھے بتاتا ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ حسنہ جو تو مجھ سے نمازوں میں مانگ رہا ہے، بغیر نمازوں کے مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، وہ ساری حسنہ میں نے رحمت للعالمین کی سیرت میں رکھ دی ہے۔ اس سیرت کو اپنانا تیرا کام ہوگا، تیری دنیا بھی اچھی کرنا، تیری آخرت بھی اچھی کرنا میں رب کا کام ہوگا۔ ہاں، یہ میں تب کروں گا جب تو یہ سیرت اپنائے گا، میرے نبی کے طریقے اپنائے گا۔ اب میں آپ کو کیسے یہ بات سمجھاؤں؟ اللہ کی ذات بڑی حکیم ذات ہے، بڑی حکمتوں والی ذات ہے۔ اسلام کی رواداریوں سے قبل دو بڑے مسئلے کھڑے ہوئے تھے۔ جب بھی مشرکین کو کوئی تکلیف ہوتی نا تو وہ غم میں ماتم کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے تو میری بات آپ کو سمجھ آئے گی، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی ذات بڑی حکیم ذات ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اب یہ کسی دن انشاءاللہ میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اس نے دنیا کی کسی چیز کو نقصان والا نہیں بنایا، بے فائدہ نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کسی چیز کو عبث فضول باطل نہیں بنایا۔ سانپ میرے اور آپ کے لیے نقصان دہ بظاہر لگتا ہے، لیکن کتنی بیماریوں کا علاج اللہ نے اس کے زہر میں رکھ دیا، یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ نے اسے کتنا فائدہ مند، کسی بھی چیز کو اللہ نے، کسی بھی کام کو خلاق دو عالم نے بغیر حکمت کے نہیں کیا۔ اب دو کام ہوتے ہیں، جب بھی کسی غم میں مبتلا ہوتے تو اپنے سروں پہ خاک ڈالنا شروع کرتے، اپنے گریبان چاٹ کرتے، نوحے شروع ہو جاتے، ماتم شروع ہو جاتے۔ یہ ان کا ایک غم منانے کا تصور تھا، اور جب کوئی خوشی انہیں ملتی تو پھر اس پر جشن مناتے، جشن مناتے، ڈھول باجے طبلے سرنگیاں یہ نکلتی۔ اب آپ نے میری اس بات پر غور کرنا ہے، ایک ہی مہینہ اللہ نے میرے محبوب کی پیدائش کا بھی رکھا، اور وہی مہینہ اللہ نے میرے محبوب کی وفات کا بھی رکھا۔ ایک ہی، چلے تاریخیں مختلف ہے، کچھ 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول بھی آیا، مختلف روایات، لیکن مہینہ ایک ہی رکھا ربیع الاول کو۔ صرف ایک شخص، انہوں نے 10 محرم آپ کی پیدائش کا دن قرار دیا، بہرحال وہ شاذ ہے۔ باختلاف روایات ایک مہینہ، اسی مہینے میں پیدائش بھی رکھی، اسی میں آپ کی وفات بھی رکھی۔
اللہ بڑی حکیم ذات ہے، آپ کی وفات اور آپ کی پیدائش کا 1 مہینہ بنا کر اللہ کی حالت کی 2 رسموں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان 2 رسموں کو اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جو خوشی کی صورت میں جشن منایا کرتے تھے اور جو غم کی صورت میں ماتم کیا کرتے تھے، اللہ نے ان دونوں رسموں کا خاتمہ کیا 1 ہی مہینے میں، پیغمبر کو پیدا کر کے پھر اسی مہینے میں پیغمبر کو فوت کر کے۔ جو جشن منانے لگے وہ پیغمبر کی فوتگی کو دیکھ لے کہ یہی مہینہ تو پیغمبر کی وفات کا ہے، اور جو ماتم کرنے لگے وہ یہ ماتم سے رک جائے کہ یہی مہینہ تو پیغمبر کی پیدائش کا ہے۔ آپ کی پیدائش کی خوشی ماتم نہیں کرنے دیتی اور آپ کی وفات کا غم جشن نہیں کرنے دیتا۔ رب مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں، میں ان دونوں رسموں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں اپنے پیغمبر کو 1 ہی مہینے میں، آپ کی ولادت کر کے، آپ کی وفات کر کے، کہ دنیا جشن سے اور ماتم سے باہر آئے، دنیا صبر اور شکر کو اپنائے، کہ جب اس پر کوئی غم آ جائے تو وہ اس کے نام پہ صبر کرے، اور جب میرے نبی کی ولادت کی خوشی دیکھے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ اب انسان اس خوشی کو منائے اس طریقے سے جس طریقے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ میں نے عرض کر دیا، میں پھر اپنی بات کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ یہ جلوس نکالنا، یہ خوشیاں منانا، یہ چراغاں کرنا، یہ لائٹیں لگانا، خدا کی قسم میں تو حیران ہوں اپنے ان نوجوان بھائیوں پر۔ اور اصل ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے چائنیز کا۔ اگر چائنا والے یہ لائٹیں نہ بناتے، وہ لڑیاں جڑی بنی ہوگی، تو پھر شاید ہم اپنے نبی کی خوشی منا ہی نہ سکتے۔ جب تک وہ لائٹیں نہ لگے میرے خوشی کا اظہار، تیرے دل میں جو لائٹ قرآن کی صورت میں رب نے روشن کی تھی تو اس کی طرف کیوں نہیں آیا؟ تو نے اپنے گھر کی دیواروں کو روشن کیا، چراغوں کو روشن کیا، اپنے دل کو روشن کیوں نہیں کیا پیغمبر کی اطاعت کر کے؟ کیوں؟ میٹھا میٹھا ہاتھ ہاتھ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، چوری دے کھانے والے مجنو مت بنیے، خون دینے والے مجنو بنیے، کہ اسلام کی بنیادوں کو اللہ نے خون سے، قربانیوں سے سینچا ہے۔ اسے آسان پیرائے میں گھر کی دیوار روشن ہو گئی، گھر روشن ہو گیا، دیواروں پہ لائٹیں لگ گئی، اس سے میرا نبی خوش ہو گیا۔ نماز کوئی نہیں پڑھی، زکات کوئی نہیں ادا کی، سجدہ کوئی نہیں کیا، صدقہ کوئی نہیں کیا، اللہ کو راضی نہیں کیا، غیروں سے مانگا، رب کے دروازے پہ آ کے جھکا نہیں، پیغمبر کی بات مانی نہیں۔ اور کتنا سوکھا اور آسان رستہ ہے، گھر روشن ہو گیا، چراغاں ہو گئی، بازار سج گئے، گلیاں سج گئی، اور اس سے میرا نبی خوش ہوا؟ نہ، اس سے میں خوش ہوا، میرے بچے خوش ہوئے، میرے گھر والے خوش ہوئے۔ پیغمبر اور پیغمبر کا رب میرا اللہ اور میرا رسول اس بات سے خوش نہیں ہوا، وہ خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ تو قرآن کی تلاوت کرتا، تو قرآن کو پڑھتا، تو قرآن کو سیکھتا، تو دین کے قریب آتا اور پیغمبر کی سیرت کو اپناتا۔ کیا لایا اسے کسی نے نہیں دیکھا، بس وہ آیا وہ آیا وہ آیا۔ جس طرف کسی کا انکار ہی کوئی نہیں، سب اسی طرف لگ گئے۔ وہ لے کر کیا آیا؟ اس نے اس امت کی ہدایت کے لیے کون سا نسخہ پیش کیا؟ اسے کسی نے پرواہ نہیں کی، اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ پیغمبر کو ماننا ہے پیغمبر کے طریقے سے، پیغمبر سے محبت کرنی ہے پیغمبر کے طریقے سے، ورنہ عمل شاندار ضرور ہوگا پر جاندار نہیں ہوگا۔ جاندار وہی عمل ہوگا جو میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے ساری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا اپنے پیغمبر کو۔ اور یقین مان لیجئے، جب تک پیغمبر کی بات یا پیغمبر کے فیصلے پر عمل نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان لاکھ محبت کے دعوے کرے، دھرتی کا ایک ایک ذرہ چراغاں کرے، جب تک ہدایت والے قرآن کی روشنی اپنے دل میں روشن نہیں کرے گا، حضور کی اطاعت والے نور سے روشنی حاصل نہیں کرے گا، پھر لاکھ اپنے گھروں کو روشن کرے، گھر کی روشنی سے گھر روشن ہوں گے اور قرآن کی روشنی سے دل روشن ہوں گے۔ دل روشن ہوگا، ہدایت ملے گی، رستہ ملے گا، منزل پر پہنچنا آسان ہوگا، پر اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ ورنہ عمل شان صحابہ امہات المومنین میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس حال بن اور آ کر عرض کرنے لگے، ہمیں اللہ کے رسول کا عمل بتلائیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن قریب ہو، اللہ کے نبی کا عمل سکھلائیے، ہمیں بتلائیے۔ یقین جانیے یہاں ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ چیزوں کو اتنا شاندار کر کے پیش کیا جاتا ہے نا
کہ انسانی عقل اس کو اتنی جلدی تسلیم کرتی ہے۔ اب آپ کو کیسے سمجھایا جائے کہ یہ روح افزا کی بوتل میں آپ کو زہر دیا جا رہا ہے، یہ شربت بنا کر آپ کو زہر پلایا جا رہا ہے، اس میں سے کیسے آپ کو دکھایا جائے کہ یہ زہر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا شروع کیا، نفل پڑھنے لگا۔ آپ نے اس کو نماز میں سے پکڑا اور کھینچا۔ روایت میں آتا ہے جرا رب ہوں علی، حضرت علی نے اس کو کھینچا اپنی طرف اور آپ نے فرمایا تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے؟ تو آپ اس بندے کا جواب سنیے اور پھر اپنے دل میں اس بات کو جگہ دیجیے۔ وہ بندہ کہنے لگا انا ارجو لا يعذبني اللہ بالصلاۃ، مجھے یہ امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ اللہ مجھے نماز کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز پڑھنے سے اللہ مجھے عذاب دے گا؟ اب دیکھیے اس میں سے یہ کیسا خوبصورت شربت ہے کہ نماز پڑھے تو عذاب ملے، ہاں جی قرآن پڑھے تو پھر اللہ کیوں عذاب دے گا؟ ہم نے جلوس ہی تو نکالنا ہے نا، حضور کی محبت میں اللہ کیوں عذاب دے گا؟ ہم نے درود ہی تو پڑھنا ہے نا جی، تو اس درود سے ہمیں عذاب کیوں ملے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تجھے اس نماز پڑھنے پر عذاب دے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نماز میرے نبی نے نہیں پڑھی اور تو پڑھ رہا ہے، میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے عذاب دے گا۔ آج بھی آپ اپنے گریبانوں کو جھانکیے کہ جو نبی نے نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، وہی کام اگر میں اور آپ اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو بجائے عبادت اور ثواب کے وہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گا قیامت کے دن۔ خوشی منانی ہے اس طریقے سے منائیں گے جس طریقے سے میرے نبی نے سکھایا ہے۔ اب ہر سوموار کو اللہ کے پیغمبر نے روزہ رکھا، یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں سوموار کو؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن مجھے اللہ نے پیدا کیا تھا، اس دن مجھے میرے رب نے پیدا کیا تھا، اس پیدا کرنے کی خوشی میں کیا رکھتا ہوں؟ بلند آواز سے، روزے میں کھانا پینا ہوتا ہے، روزے میں سبیلیں لگتی ہیں، روزے میں شربت بانٹے جاتے ہیں، روزے میں جوس کے ڈبے پھینکے جاتے ہیں، روزے میں یہ سارے کام نہیں ہوتے۔ روزہ رکھا جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک آپ کچھ کھا پی نہیں رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے یہ خوشی منانے کا طریقہ بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ میرے نبی نے یہ بتلایا کہ نہیں بتلایا کہ میں اس لیے سوموار کا روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن مجھے اللہ نے پیدا کیا؟ گویا کہ پیغمبر نے اپنی ولادت کی خوشی منانے کا طریقہ روزے کی صورت میں بتلایا، پر وہ ذرا مشکل ہے، اس میں بھوکا رہنا پڑتا ہے، اس میں پیاسا رہنا پڑتا ہے، اس میں جوس کے ڈبے نہیں ملتے، اس میں سبیلوں کا پانی نہیں ملتا، اس میں شربت میسر نہیں آتا، اس لیے وہ مشکل ہوتا ہے۔ عمل جتنا بھی شاندار کیوں نہ ہو اس میں جان تب ڈلے گی جب وہ میرے نبی کے طریقے پر ہوگا، جب وہ میرے نبی کے طریقے پر ہوگا، جب وہ میرے نبی کی سنت کے مطابق ہوگا۔ صحابہ آئے پیغمبر کی ازواج کے پاس، یہ ہمیں بتلائیے اللہ کے نبی کا کیا طریقہ تھا کہ ہم وہ طریقہ اختیار کریں اور رحمت دو عالم کے قریب ہو جائے۔ بیویاں کہنے لگی کہ ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے آپ مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے ہیں، 13، 14 اور 15 یہ آپ روزہ رکھتے ہیں، رات آپ سوتے بھی ہیں، تہجد پہ آپ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی آپ آرام کرتے ہیں، جمعرات اور سوموار کو آپ روزہ رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ جمعرات کے روزے کو چھوڑ بھی دیا کرتے ہیں، مہینے کے روزوں کو بھی آپ چھوڑ دیا کرتے ہیں، کثرت سے آپ استغفار کرتے رہتے ہیں، امت کے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے وہ تو اللہ کے نبی ہے، ان کے تو اللہ نے اگلے پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر کے انہیں تو اللہ نے مقام محمود کا دلہا بنایا ہے، انہیں تو اللہ نے شفیع محشر بنایا ہے، انہیں تو اللہ نے ساقی کوثر بنایا ہے، ان کو اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کہنے لگا آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا آج کے بعد میں روزہ افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ رب کے لیے روزہ رکھوں گا۔ تیسرا کہنے لگا آج کے بعد میں نے نیند نہیں کرنی، میں ہمیشہ جاگ کے اللہ کی عبادت کروں گا۔ کتنے شاندار عمل ہیں، کتنے شاندار عمل ہیں، نہ کسی کے حقوق کا پتہ نہ کچھ، صرف اللہ سے لگاؤ لگ گیا، نیند کوئی نہیں کر رہے، صرف اللہ کی عبادت کرنی۔
افطار کوئی نہیں کر رہے، صرف روزہ رکھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب پتا چلا، قربان جاؤں بہت کم جگہوں پہ میرے نبی کو غصہ آیا، بہت کم جگہوں پہ، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے سرخ انار پیغمبر کی گالوں پہ نچوڑ دیا ہو، اتنا غصہ آیا۔ ایک وہ مقام جب ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں ساری رات ہل چلاتا رہا، صبح میں حضرت معاذ کے پیچھے نماز پڑھنے گیا اور حضرت معاذ نے کیا کیا، سورہ بقرہ کا پہلا پارہ مکمل کر دیا نماز میں۔ یا رسول اللہ مجھے یوں لگتا تھا جیسے زمین پھٹے، میں نیچے دفن ہو جاؤں، میں اتنا تھکا ہوا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ کو بلایا اور فرمایا، افتان انت یا معاذ، اور تو فتنہ ڈالتا ہے معاذ لوگوں میں؟ من اما قوما فلیخفف الصلاۃ، جو بھی قوم کی امامت کرائے وہ انہیں ہلکی نماز پڑھائے۔ فینا مریض، فینا ضعیف، فینا ذو الحاجہ، اور ہم میں حاجت مند لوگ ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کا خیال کرو۔ ایک اس مقام پہ پیغمبر کو غصہ آیا، اور ایک اس مقام پہ پیغمبر کو غصہ آیا جب خبر ملی رحمت دو عالم کو کہ ان 3 صحابہ نے یہ بات کی ہے، میں سوؤں گا نہیں، میں شادی نہیں کروں گا، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بلایا، اپنی مرضی سے جلوس نکالنا، اپنی مرضی سے چراغاں کرنا، اپنی دیواروں کو روشن کرنا، اپنے گلے میں ہار ڈالنا، اپنی گاڑیوں کو سجانا، اس سے میں راضی ہوتا ہوں۔ پیغمبر کس سے راضی ہوتا ہے؟ پیغمبر اس بات سے راضی ہوتا ہے جو پیغمبر کی مان کر کی جائے، پیغمبر کی مان کر کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ ان تینوں کو بلایا گیا۔ اب کتنے شاندار عمل ہے، نماز پڑھتے رہنا، روزے سے رہنا، نیند چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں بغیر شادی کے نہیں رہتا، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، اور میں وہ ہوں جو رات کو سوتا بھی ہوں اور پھر اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا بھی ہوں۔ جس نے روزہ رکھنا ہے وہ بھی میرے طریقے سے رکھے، جس نے نماز پڑھنی ہے وہ بھی میرے طریقے سے نماز پڑھے، جس نے نیند کرنی ہے وہ بھی میرے طریقے سے کرے۔ جب عبادت شاندار ہو کر بھی اس وقت تک جاندار نہیں ہوتی جب میرے نبی کے طریقے پر نہ ہو، تو جو کام تم کر رہے ہو ان کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت رہے گی، ان کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت رہے گی۔ آپ توجہ کیجئے، آج اپنے دل پر یہ بات رکھ لیجئے، ہم نے یہ کام اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے؟ بلند آواز سے اس چراغاں سے میں راضی ہوتا ہوں یا اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے؟ اس سبیل سے میں راضی ہوتا ہوں یا اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو حکم دیا سوموار کو روزہ رکھو، تو سبیلیں پی کر تو میں خوش ہوتا ہوں، چراغاں کر کے تو میں خوش ہوتا ہوں، جلوس حضور کے نام پر نکال کے تو میں خوش ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں اس طریقے کی عبادت سے جو کس کے طریقے پر کی جائے، اللہ کے نبی کے طریقے پر، اس لیے کہ ہمارے لیے معیار قرآن مقدس نے حضور کی سیرت کو بنایا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام بدعات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ بدعتی آدمی نہ اس کی توبہ، بیٹھ گئی ایک منٹ، بدعتی آدمی نہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، اور بدعتی اور جنت کے درمیان اللہ اور لگا دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تشارکوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم، ان لوگوں سے نکاح بھی نہ کرو، ان کے ساتھ سلام بھی نہ کرو، اور ان کے مجلس میں بیٹھ کر پانی بھی نہ پیو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے قانون کے مقابلے میں نیا قانون بنایا ہے، حضور کے دین کو چھوڑ کر نیا دین اپنایا ہے، اور قیامت کے دن ان لوگوں کی سفارش بھی میرا پیغمبر نہیں کرے گا۔ آئیے بدعت سے اجتناب کر کے میرے نبی کی سنتوں کو پہچانیے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا